بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی سیکھنے کے لیے جن علوم و فنون کی ضرورت ہوتی ہے ان میں سے ایک بنیادی علم نحو بھی ہے، کیونکہ اگر ہم علم نحو نہیں سیکھیں گے تو جا بجا لفظی غلطیاں کریں گے۔ عربی بولنے میں، پڑھنے میں، لکھنے میں جا بجا لفظی غلطیاں ہوں گی، اسی وجہ سے ہم علم نحو پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا انسان جو بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں، جو بات انسان کے منہ سے نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کی دو قسمیں ہیں، با معنی لفظ کو موضوع کہتے ہیں، بے معنی لفظ کو مہمل کہتے ہیں۔ کوئی بھی لفظ ہو یا تو با معنی ہوگا یا بے معنی، با معنی ہوگا تو موضوع کہیں گے، بے معنی ہوگا تو مہمل کہیں گے۔ پھر با معنی لفظ یعنی موضوع لفظ کی دو قسمیں ہیں، مفرد، مرکب۔ اگر موضوع لفظ اکیلا ہو تو اسے مفرد کہتے ہیں، دو یا دو سے زیادہ موضوع الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ مفرد یعنی کلمے، مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مفرد کی تین قسمیں ہیں، یعنی کلمے کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک اسم، نمبر دو فعل، نمبر تین حرف۔ اسم ایسے کلمے کو کہتے ہیں جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ فعل ایسے کلمے کو کہتے ہیں جو اپنا معنی خود بتائے، اس کے لفظ سے سمجھ میں آ جائے اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے۔ حرف ایسے کلمے کو کہتے ہیں جس کا معنی اس کے لفظ سے سمجھ میں نہ آئے۔ تو کلمے کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف، ٹھیک ہے۔ اسم کی جو ہے یہ کئی اعتبارات سے تقسیم کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آج ہم انہی میں سے ایک اعتبار سے تقسیم پڑھیں گے۔ اسم کی تقسیم پڑھیں گے خاص اور عام ہونے کے اعتبار سے۔ کوئی اسم خاص ہے، خاص معنی پہ دلالت کر رہا ہے، خاص چیز پہ دلالت کر رہا ہے، یا عام چیز پہ دلالت کر رہا ہے، اس اعتبار سے اسم کی جو تقسیم ہے اسے پڑھیں گے۔ دیکھیے، پانچواں سبق معرفہ و نکرہ کا بیان۔ فائدہ، اسم کی تقسیم کے کئی اعتبارات ہیں، یعنی کئی اعتبارات سے اسم کی تقسیم کی جاتی ہے۔ یہاں جو بیان کر رہے ہیں یہ جو تقسیم ہے کس اعتبار سے ہے؟ معنی کے عام و خاص کے اعتبار سے اسم کی اقسام، یعنی اسم جس معنی پہ دلالت کر رہا ہے، اسم جو معنی بتا رہا ہے، وہ معنی خاص ہے یا معنی عام ہے، معنی خاص پر دلالت کر رہا ہے یا معنی عام پر دلالت کر رہا ہے۔ اس اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک نکرہ، نمبر دو معرفہ، ٹھیک ہے۔ اب ہر ایک کی تعریف بیان کریں گے کہ نکرہ کسے کہتے ہیں، معرفہ کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے نکرہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ نکرہ کی تعریف، جس اسم سے کوئی خاص چیز نہ سمجھی جائے، جیسے طفل، بچہ، یعنی ایسا اسم جس کا معنی عام ہو، خاص نہ ہو، ایسا اسم جو خاص چیز پر دلالت نہ کرے، جس سے خاص چیز سمجھی نہ جائے، اسے کہیں گے نکرہ۔ جیسے یہاں پہ طفل مثال دیا گیا ہے، طفل بولیں گے یعنی بچہ۔ اب بچے دنیا میں لاکھوں بچے ہیں، کوئی خاص بچہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس کا معنی جو ہے یہ عام ہے، خاص نہیں ہے۔ تو یہ طفل جو لفظ ہے، یہ جو اسم ہے، یہ کیسا اسم ہے؟ یہ نکرہ ہے، کیونکہ یہ جس معنی پہ دلالت کر رہا ہے وہ عام ہے، معنی عام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا نکرہ۔ فائدہ، عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم نکرہ شمار ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ معرفہ ہونا، نکرہ ہونا، یہ اسم کی قسمیں ہیں، تو اسم ہی یا تو معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا، فعل میں یہ نہیں پائی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم نکرہ شمار ہوگا جب تک کہ اس کا معرفہ ہونا ثابت نہ ہو جائے۔ معرفہ ہونے کے لیے کچھ چیزیں ہیں جو معرفہ ہوتے ہیں، اگر ان میں سے کچھ بھی نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے نکرہ ہی ہوگا۔ یعنی اصل یہ ہے، اسم میں اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ ہو، ٹھیک ہے۔ معرفہ نکرہ کے اعتبار سے اسم میں اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ ہو۔ ہاں، اگر معرفہ ہونے کی کوئی علامت پائی جائے، معرفہ ہونے کی کوئی صورت دیکھی جائے تو پھر وہ معرفہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ معرفہ کی تعریف، معرفہ کسے کہتے ہیں؟ جس اسم سے کوئی خاص چیز سمجھی جائے، جیسے بکرن، ایسا اسم جس سے کوئی خاص چیز سمجھی جائے، ایسا اسم جو کسی خاص معنی پر دلالت کرے، اسے کہیں گے معرفہ، ٹھیک ہے۔ معرفہ یعنی پہچانا ہوا، جیسے بکرن،
شخص کا نام، بکرن جو ہے ایک آدمی کا نام ہے. جب ہم نے بکرن کہا تو بہت سارے لوگ نہیں سمجھ میں آئے، بلکہ جس کا نام بکر ہے وہی سمجھ میں آیا. تو بکرن، یہ جو لفظ ہے بکرن، اس کا جو معنی ہے یہ ایک خاص انسان پہ دلالت کر رہا ہے، اس سے ایک خاص انسان سمجھ میں آ رہا ہے، گویا کہ یہ معنی ایک خاص پر دلالت کر رہا ہے. تو کیا ہو گیا؟ معرفہ، جس سے کوئی خاص چیز سمجھی جائے. معرفہ کی اقسام، پھر آگے معرفہ کی اقسام ہیں بیان کر رہے ہیں. معرفہ کی 7 قسمیں ہیں. کوئی بھی اسم معرفہ ہوگا تو انہی 7 میں سے کچھ نہ کچھ ہوگا. اگر ان 7 میں سے کچھ بھی نہیں ہے تو وہ نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، تو کوئی بھی اسم اگر معرفہ ہوگا تو انہی 7 میں سے کچھ نہ کچھ ہوگا. ٹھیک ہے، اگر ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے تو پھر وہ معرفہ ہی نہیں ہے بلکہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہا گیا کہ اسم میں اصل جو ہے وہ نکرہ ہے، اگر ان 7 میں سے کچھ ہو تو پھر وہ معرفہ ہوگا. نمبر 1، معرفہ کی جو قسمیں ہیں، پہلی قسم کیا ہے؟ اسم ضمیر. اسم ضمیر کسے کہتے ہیں؟ سب کا بیان آگے آئے گا، مگر مختصراً سمجھ لیجئے. وہ اسم جو متکلم، مخاطب یا غائب پر دلالت کرے. متکلم کہتے ہیں بات کرنے والے کو، جو بات کرتا ہے، جیسے میں بول رہا ہوں تو میں متکلم ہوں. مخاطب کہتے ہیں سننے والے کو، آپ سن رہے ہیں، میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں تو آپ کو مخاطب، مخاطب نہیں بولیں گے، مخاطب. ٹھیک ہے. غائب، یوں سمجھ لیجئے کہ یہاں جو بندہ موجود نہ ہو، اگر ہم اس کے بارے میں بات کریں گے تو وہ بندہ کیا ہوگا؟ کیونکہ یہاں موجود نہیں ہے تو وہ غائب ہے. ٹھیک ہے، تو اسے کہتے ہیں ان پر، یعنی متکلم، مخاطب یا غائب پر جو اسم دلالت کرتا ہے اسے کہتے ہیں اسم ضمیر، جسے انگلش میں پروناؤن کہتے ہیں. جیسے میں بات کر رہا ہوں تو میں اپنا، جیسے میں بولتا ہوں تو ظاہر سی بات ہے انسان اپنا نام نہیں لیتا عام طور پر، کہ اختر بول رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں نے ایسا کیا، میں وہاں گیا. تو جو میں بول رہا ہوں، میں بول رہا ہوں تو یہ میں جو ہے یہ اس میں ضمیر ہے. میں نے آپ سے کہا آپ ایسا کیجئے، آپ جائیے، یا تو ایسا کر، یا تم ایسا کرو، تو یہ سب کیا ہے؟ اس میں ضمیر ہے. یا پھر جو میں موجود نہیں ہے اس کے لیے ہم کہیں وہ آیا تھا، اس نے ایسا کیا، اس نے ویسا کیا، تو یہ یہ کیا ہے؟ اس میں ضمیر ہے. جیسے عربی میں انا کا معنی ہوتا ہے میں، انتا یعنی تو، ہوا یعنی وہ. ٹھیک ہے، یہ اس میں ضمیر ہے. تو ظاہر سی بات ہے جو اس میں ضمیر ہوتا ہے وہ خاص ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے میں بولوں کہ میں نے کہا، تو اس سے لفظ میں جو ہے یہ اسم ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بتا رہا ہے جس معنی پہ دلالت کر رہا ہے وہ معنی خاص ہے، یعنی میں، یعنی خاص انسان پہ دلالت کر رہا ہے. میں نے کہا کہ آپ نے ایسا کیا. ٹھیک ہے، آپ نے ایسا کیا، تو لفظ آپ جو ہے یہ پہ انتا ہی لے، انتا، لفظ انتا. ٹھیک ہے، انتا قائم، آپ کھڑے ہیں. تو انتا جو ہے یہ ایک خاص انسان پہ دلالت کر رہا ہے، یعنی آپ. جب میں نے آپ کہہ دیا تو کوئی دوسرا بندہ سمجھ میں نہیں آیا. ٹھیک ہے، ہوا، جب ہم نے ہوا کہا کہ وہ کل آیا تھا تو یہ سمجھ میں آیا کہ کوئی خاص بندے کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ہوا. تو متکلم، مخاطب یا غائب پر جو اسم دلالت کرتا ہے اسے اسم ضمیر کہتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے اسم ضمیر جو ہے وہ خاص معنی پہ دلالت کرتی ہے، اس لیے معرفہ ہوگا. ٹھیک ہے، یاد رہے کہ جو ضمیر غائب کا استعمال ہوتا ہے یہ عام طور پر پہلے جو ہے پہلے اس کا نام ذکر کیا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے عام طور پر ضمیر کا استعمال ہوتا ہے. جیسے عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ زید پرسوں آیا تھا، پھر اس نے ایسا کیا، پھر وہ چلا گیا، پھر وہ وہاں پہنچتے ہی جو ہے اس کا انتقال ہو گیا، فلاں فلاں. تو پہلے ہم نام لیتے ہیں، اس کے بعد وہ اس. ٹھیک ہے، یہ سب بولتے ہیں. ٹھیک ہے، بار بار نام لینا پسند نہیں کرتے. تو غائب سے پہلے جو ہے غائب کا جو مرجع ہوتا ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس کا ذکر ہوتا ہے عام طور پر، تو اس اعتبار سے وہ خاص ہو جاتا ہے. تو جو خاص ہو، جو خاص معنی پہ جو اسم دلالت کرے وہ معرفہ ہوتا ہے، تو یہ بھی معرفہ ہے. نمبر 2، اسم علم، وہ اسم جو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو. جیسے خالد شخص کا نام ہے، بغداد شہر کا نام، ذوالفقار تلوار کا نام. ظاہر سی بات ہے کسی کا نام ہوگا تو خاص چیز پہ ہی دلالت ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے خالد بولیں گے تو ایک ہی بندہ سمجھ میں آئے گا،
جس کا نام خالد ہے وہی سمجھ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بغداد ایک شہر ہے، شہر کا نام سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو یہ نام جتنے بھی ہوں گے یہ خاص معنی پر دلالت کریں گے، اور جو خاص معنی پر دلالت کرے جو اسم اسے کہیں گے معرفہ، ٹھیک ہے۔ آسان سی بات ہے یہ۔ سوال نمبر 3، تیسری قسم ہے اسم اشارہ۔ معرفہ کی تیسری قسم ہے اسم اشارہ، وہ اسم جس سے کسی کی طرف اشارہ کیا جائے، جس اسم کے ذریعے کسی کی طرف اشارہ کیا جائے اسے کہتے ہیں اسم اشارہ۔ جیسے ہذا یہ، ذالک وہ، جیسے بہت سارے قلم موجود ہیں، ٹھیک ہے، میں نے کہا یہ قلم، تو میں نے یہ جو کہا یہ کے ذریعے جو ہے وہ خاص ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ہم جب اشارہ کرتے ہیں یہ چیز وہ چیز، یہ بندہ وہ بندہ، ٹھیک ہے، وہ مزار یہ مزار، وہ عالم یہ عالم، ٹھیک ہے، تو یہ اور وہ جو ہے یہ اس میں اشارہ ہے۔ اور اس میں اشارہ جو ہے جب ہم اشارہ کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے خاص ہوتا ہے، ٹھیک ہے، قریب ہو تو یہ استعمال کرتے ہیں، دور ہو تو وہ استعمال کرتے ہیں۔ اشارہ کے ذریعے سے جو معنی ہے خاص چیز پہ دلالت کر رہا ہے، معنی خاص ہوتا ہے۔ تو اس میں اشارہ یہ بھی جو ہے معرفہ کی قسم ہے۔ نمبر 4، اس میں موصول، وہ اسم جو بعد والے جملے سے مل کر جملے کا جز بنے۔ ایسا اسم جو بعد والے جملے سے ملے گا تبھی جملے کا جز بن پائے گا، ورنہ جز نہیں بنے گا۔ جیسے الذی، وہ جو کہ، اللتی وہ جو کہ۔ اگر آپ دن بھر کہتے رہیں وہ جو کہ تو کچھ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ہاں اس کے بعد اگر ایک جملہ لگا دیں، وہ جو کہ کل آیا تھا، وہ جو کہ کل آیا تھا، ٹھیک ہے، اب جملہ بن گیا وہ جو کہ کل آیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اسے پھر ہم آگے اگر جملہ بنائیں گے، جملے کا جز بننے کی صلاحیت ہو گئی۔ وہ جو کہ کل آیا تھا وہ دنیا سے چلا گیا، وہ جو کہ کل یہاں آیا تھا وہ دنیا سے چلا گیا۔ وہ جو کہ کل میرے روم کو آیا تھا وہ بڑا چور تھا، ٹھیک ہے۔ وہ جو میری زندگی میں آیا تھا وہ دھوکے باز تھا، ٹھیک ہے۔ اس طرح جو ہے جملے بنا سکتے ہیں۔ تو وہ جو صرف آپ بولتے رہیں تو بات مکمل نہیں ہوگی۔ اور اس طرح بھی دیکھیے معنی جو ہے خاص ہو جاتا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں وہ جو کل میرے روم میں آیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے روم میں صرف بولتا کہ جو آیا تھا، سمجھ میں نہیں آتا، لیکن میں یہ بولا کہ وہ جو کہ کل میرے روم میں آیا تھا، تو اس سے ایک خاص بندہ سمجھ میں آ گیا کہ جو میرے روم میں آیا تھا اسی کی تعلق سے بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ میں بولوں کہ وہ بندہ، یہاں پہ وہ اگر نام پہلے اگر ذکر نہ کیا جائے، ایسے کہا جائے کہ فلاں جگہ کا بندہ جو ہے وہ چور ہے، اس سے بھی کچھ بات ایک اعتبار سے جو ہے خصوصیت آ جاتی ہے۔ خیر یہ سمجھ لیجئے کہ ہم وہ جو کے بعد جب کسی کا نام یا جو جملہ لیتے ہیں وہ خاص ہو جاتا ہے ایک طرح سے، وہ جو کل آیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح جو کل آنے والا بندہ تھا وہی سمجھ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ زید تھا۔ وہ جو کل آیا تھا وہ ایکسیڈنٹ میں گھائل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ خیر تو اس طرح جو ہے اس میں موصول کے ذریعے خصوصیت آ جاتی ہے، اس لیے یہ جو ہے معرفہ ہے۔ الذی یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اللتی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، خیر دیکھیے جلدی سے۔ نمبر 5، پانچویں قسم ہے معرب باللام، جس کے شروع میں الف لام ہو۔ ایسا اسم جس کے شروع میں الف لام ہو اسے کہیں گے معرب باللام، جیسے الکتاب۔ اس میں بھی خصوصیت آتی ہے، کیسے آتی ہے آپ اس کی تفصیل آگے پڑھیں گے الف لام کے بیان میں۔ نمبر 6، معرب بالاضافت، وہ اسم نکرہ جو معرفہ کی طرف مضاف ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں دیکھیں مثال قلم زید، ہم صرف کہتے ہیں قلم، تو دنیا میں لاکھوں قلم ہیں، لیکن زید ایک خاص بندے کا نام ہے۔ جب ہم نے قلم کو زید کی طرف مضاف کیا، قلم زید، زید کا قلم، تو قلم خاص ہو گیا۔ صرف قلم بولتے تو لاکھوں قلم سمجھ میں آتے، لیکن قلم کو ہم نے زید کی طرف مضاف کیا تو ایک خاص قلم ہو گیا، زید کا قلم، تو اس میں خصوصیت آ گئی، تو یہ بھی معرفہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ نمبر 7، معرفہ کی 7ویں قسم ہے معرب بالندا، جس کے شروع میں حرف ندا ہو۔ حرف ندا 5 ہیں، حاشیہ میں بیان کیا گیا، دیکھیے حرف ندا 5 ہیں، یا، ایا، حیا، ای، حمزہ، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے حروف ندا ہیں، ان کے ذریعے سے
حروف ندا یعنی جس کے ذریعے سے کسی کو پکارا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے. ایسے اردو میں ہم اے کہتے ہیں، اے شخص، اے فلاں. ٹھیک ہے. عربی میں یا، ایا، حیا، ای. ٹھیک ہے. جیسے کہتے ہیں یا رسول اللہ، تو یا جو ہے حرف ندا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب ہم بلائیں گے اے زید، تو جس کو ہم بلائیں گے، بلانے کے ذریعے تو خاص ہی ہوگا نا. جس کے شروع میں حرف ندا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہ جس معنی پہ دلالت کرے گا وہ معنی ہی خاص ہوگا. خیر، فائدہ دیکھیے. فائدہ، الف لام عربی میں حرف تعریف یعنی معرفہ بنانے والا حرف ہے. الف لام کے ذریعے سے نکرہ سے معرفہ بناتے ہیں. اگر نکرہ ہے، کوئی بھی کلمہ ہے، کوئی بھی اسم ہے، وہ نکرہ ہے، اس میں الف لام لگا دیں گے تو وہ معرفہ ہو جائے گا، اس لیے اسے حرف تعریف کہتے ہیں. حاشیے میں لکھا جیسے انگلش میں ڈی کا استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ڈی یا دو جو چاہے پڑھ لیں. انگلش میں جیسے دو لگا کر کے کسی بھی چیز کو خاص کرتے ہیں، عربی میں ویسے ہی الف لام لگا کر کے کسی بھی اسم کو خاص کرتے ہیں. فائدہ نمبر 2، یعنی الف لام جب کسی اسم نکرہ پر داخل ہوتا ہے تو اسے معرفہ بنا دیتا ہے. اس وقت اسم نکرہ کو معطف باللام کہتے ہیں، یعنی جو لام کے ذریعے سے، الف لام کے ذریعے سے معرفہ بنا ہے. جیسے کتابن سے الکتاب، کتابن یہ نکرہ ہے، کتابن کہیں کوئی بھی کتاب. الکتاب ہم نے کہا الف لام لگ گیا تو اس سے کوئی خاص کتاب کی طرف سے بات ہو رہی ہے، یا تو وہ کتاب ذہن میں ہوگی یا پھر سامنے میں ہی موجود ہوگی. ٹھیک ہے، تو الف لام لگنے سے وہ خاص ہو گیا. سوال نمبر 3، جب تنوین والے لفظ پر الف لام داخل ہوتا ہے تو تنوین گر جاتی ہے. ٹھیک ہے، تنوین دو زبر دو سے دو پیش کو کہتے ہیں. تو جیسے عملن ہے، عملن میں جب الف لام داخل کریں گے تو تنوین گر جائے گی، یعنی بس ایک ضمہ رہ جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک اسم میں الف لام بھی ہو تنوین بھی ہو. الف لام کا ہونا بھی اسم کی علامت ہے، تنوین کا ہونا بھی اسم کی علامت، مگر دونوں میں سے ایک وقت ایک ہی ہوگا، دونوں نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے، تو اگر الف لام ہوگا تنوین نہیں ہوگی، تنوین ہوگی تو الف لام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تنوین کو حرف تنکیر کہتے ہیں، جیسے الف لام کو حرف تعریف کہتے ہیں، تنوین کو حرف تنکیر کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے جو اسم ہے وہ نکرہ شمار ہوتا ہے. دیکھیے ایک نظر میں اسم کی جو ہے عام اور خاص ہونے کے اعتبار سے جس معنی پہ دلالت کر رہا ہے، تو عام یا خاص معنی پر دلالت کرنے کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں، نکرہ، معرفہ. معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، اسم ضمیر، اسم علم، اسم اشارہ، اسم موصول، معرب باللام، معرب بالاضافہ، معرب بالندا. اسے جو ہے اچھی طرح یاد کر لیں، ایسے یاد کر لیں کہ ایک سیکنڈ میں، چند سیکنڈ میں آپ سنا سکیں. ٹھیک ہے، اسم ضمیر، اسم علم، اسم اشارہ، اسم موصول، معرب باللام، معرب بالاضافہ، معرب بالندا، اس طرح جو ہے جلدی سے سنا پائیں. اب آئیے تمرین حل کرتے ہیں. سوال نمبر 1، نمونے کے مطابق درجہ ذیل اسما سے نکرہ اور معرفہ کی پہچان کے ساتھ ساتھ معرفہ کی قسم بھی بیان کریں. کیونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، آئیے جلدی سے کرتے ہیں. معرفہ کی کون سی قسم ہے وجہ سے بیان کرنا ہے. سب سے پہلے دیکھیے العنب، یہ معرفہ ہے. ٹھیک ہے، تو معرفہ کے گھر میں لکھا ہے انہوں نے. اور کیوں معرفہ ہے؟ کیونکہ معرب باللام ہے، الف لام ہے. صوبن، یہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ معرفہ کی کوئی قسم نہیں ہے. حامدن، یہ ایک بندے کا نام ہے تو یہ معرفہ ہے. ٹھیک ہے، معرفہ کس یہاں پائے گا. اور کیوں ہے؟ کیونکہ یہ علم ہے، اس میں علم ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے. الذی، یہ بھی معرفہ ہے. کیوں معرفہ ہے؟ اس میں موصول. ٹھیک ہے، موصول ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے. عم زیدین، یہ بھی معرفہ ہے. کیوں معرفہ ہے؟ معرب بالاضافہ. ٹھیک ہے، اضافت، کیونکہ زید خاص ہے، زید کی طرف اشارہ مضاف ہونے کی وجہ سے وہ بھی خاص ہو گیا ہے. زید کا چچا ہوتا ہے. خیتن، خیتن یعنی دھاگا. اس میں جو الفاظ آ رہے ہیں اور معنی لکھے ہیں، بہتر ہوگا کہ آپ الفاظ معنی یاد کر لیں، بہت فائدہ ہوگا. خیتن یہ نکرہ ہے کیونکہ معرفہ کی جو 7 قسمیں ہیں ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے. انا یہ معرفہ ہے کیونکہ یہ اس میں ضمیر ہے، انا یعنی میں. ٹھیک ہے، یا زیدو، یہ بھی معرفہ ہے، معرب بالندا، ندا کی وجہ سے. ٹھیک ہے، لون الثوبی، کپڑے کا رنگ، یہ بھی معرفہ ہے، اضافت کی وجہ سے معرب بالاضافہ. ٹھیک ہے، ھذا، یہ بھی معرفہ ہے، ھذا اس میں اشارہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے القمیص، یہ بھی معرفہ ہے. کیوں معرفہ ہے؟ معرب باللام، لام کی وجہ سے. بکرن، یہ بھی معرفہ ہے، علم نام ہے، بکرن ایک بندے کا نام ہے. ہوا، یہ بھی معرفہ ہے، ہوا اس میں ضمیر ہے. ٹھیک ہے، ضمیر ہونے کی وجہ سے وہ.
ضمیر ہے. اسرۃ خاندان یہ نکرہ ہے کیونکہ معرفہ کی جو اقسام ہیں ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے. اسرۃ خاندان یہ جو ہے نکرہ ہے. عمر، دیکھیے عمر اور عمر یہ دونوں ایک ہی طرح لکھا جاتا ہے کیونکہ دونوں میں جو ہے عین میم را ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ دونوں کا لکھنے کا انداز ایک ہی ہے، عربی میں عام طور پر حرکت نہیں ہوتی، تو دونوں میں فرق کرنے کے لیے را کے بعد واو لکھا ہو تو اسے عمر پڑھنا ہے، اگر را کے بعد واو نہ لکھا ہو تو اسے عمر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. خیر، عمر ایک بندے کا نام ہے تو یہ بھی معرفہ ہے کیونکہ یہ علم ہے، علم معرفہ ایک اسم ہے. مدیر پرنسپل یہ نکرہ ہے کیونکہ معرفہ کے اقسام میں نہیں ہے. عباد الرحمن، رحمان کے بندے معرفہ ہے اضافت کی وجہ سے، ٹھیک ہے، مربی الاضافت. صبح ہے الدیک مرغا یہ بھی معرفہ لا الف لام ہے، ٹھیک ہے، مربی لام ہونے کی وجہ سے. راسو زیدین زید کا سر، صرف سر بولتے تو بہت سارے سر، اضافت کی وجہ سے جو ہے یہ معرفہ ہے. راسو زیدین معرفہ کیوں؟ مربی الاضافہ، ٹھیک ہے. عماد الدین دین کا ستون یہ بھی معرفہ وہی مربی الاضافت کی وجہ سے. انتا یہ بھی معرفہ کیوں؟ ضمیر ہونے کی وجہ سے تو، ٹھیک ہے. مالون یہ نکرہ ہے کیونکہ اس میں کوئی جو سورہ اقسام میں سے کوئی قسم نہیں ہے. یہ الزجاجو یہ بھی معرفہ ہے الف لام کی وجہ سے، ال کی وجہ سے. فحمن، فحمن یعنی کوئلہ یہ نکرہ ہے کیونکہ کوئی قسم میں سے معرفہ اقسام میں سے کوئی قسم نہیں ہے. ذالکہ یہ معرفہ ہے کیونکہ یہ اس میں اشارہ ہے، اس کے ذریعے اشارہ کیا جاتا ہے. لحمن گوشت یہ نکرہ ہے. اس کے بعد ہے ثمر حدیقۃ باغ کا پھل یہ معرفہ ہے اضافت کی وجہ سے، ٹھیک ہے. الرفق نرمی یہ بھی معرفہ ہے الف لام کی وجہ سے. کتاب الحدیث حدیث کی کتاب یہ معرفہ ہے اضافت کی وجہ سے، ٹھیک ہے. الہلال یعنی چاند یہ بھی معرفہ ہے الف لام کی وجہ سے. ہندتن ایک عورت کا نام ہے یہ بھی معرفہ ہے علم ہونے کی وجہ سے. اب آئیے دوسری تمرین دیکھتے ہیں. سوال نمبر 2، نمونے کے مطابق درجہ ذیل اسماء میں سے معرفہ کو نکرہ اور نکرہ کو معرفہ بنائیں. میں نے کہا تھا کہ الف لام اس کو حرف تعریف کہتے ہیں، اس کے ذریعے کسی نکرہ کو معرفہ بناتے ہیں، اور تنوین کو حرف تنکیر کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے جو ہے نکرہ بنایا جاتا ہے. دیکھیے السمکو ہے، ٹھیک ہے، الف لام لگا ہے تو یہ معرفہ ہے، اس کا معنی ہے مچھلی. تو ہم کیا کریں گے؟ نکرہ بنانا ہے تو سمکن کر دیں گے، تنوین لگا دیں گے، تنوین لگانے سے وہ نکرہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اب دیکھیے قلیل نکرہ یہاں پہ ہے، انہوں نے کیا کیا؟ الف لام لگا دیا، القلیل تو یہ معرفہ بن گیا. ایسے ہی ہمیں جو ہے اگر تنوین ہوگی تو الف لام لگانا ہے، الف لام ہوگا تو تنوین لگانی ہے، بس اتنا کام کرنا ہے تو ہو گیا. تنوین ہوگی تو نکرہ ہوگا، الف لام لگا دیں گے تو معرفہ بن جائے گا، ٹھیک ہے. خیال دیکھیے جلدی سے. صلاتن صلات اس میں الف لام لگائیں گے تو الصلاۃ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. الصلاۃ یہاں پہ نہیں، یہاں پہ آ جائے گا یہ الصلاۃ. تمرن کھجور یہ نکرہ ہے، اسے معرفہ بنانا ہے التمرو، ٹھیک ہے. التمرو تنوین گرا دیں گے. اس کے بعد ہے الحلیب یہ معرفہ ہے، نکرہ بنائیں گے. حلیب کا مطلب دودھ تو حلیبن کر دیں گے یہاں پہ لا کے. مسافرون ہے، مسافرون نکرہ ہے تو الف لام لگا کے معرفہ کر دیں گے المسافر. الشہر یعنی مہینہ معرفہ ہے، نکرہ کریں گے، یہاں لا کے شہرن کر دیں گے. حصان گھوڑا تو اس میں الف لام لگائیں گے، معرفہ کریں گے الحصان. السکین چھری معرفہ ہے، الف لام کو ہٹا دیں گے تو ہو جائے گا سکین. قفل تالا الف لام لگائیں گے، معرفہ کریں گے تو ہوگا القفل. السریع تیز رفتار الف لام ہے یعنی معرفہ ہے، نکرہ کرنے کے تو ہوگا سریع. قمر چاند الف لام لگا کے معرفہ بنائیں گے ہوگا القمر. موزون کیلا اسے معرفہ بنائیں گے الموزو. اس کا ہے الشجاع بہادر معرفہ ہے، نکرہ کریں گے شجاع. غصن ٹہنی الف لام لگا کے معرفہ کریں گے الغصن. لسن چور الف لام لگا کے معرفہ کریں گے اللص. تو امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. علم دین کو عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں، اگر کہیں پہ غلطی پائیں تو اس کی اصلاح بھی فرمائیں، اور اپنے تاثرات سے نوازیں، کیونکہ اگر حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے تو دل کرے گا دین کی خدمت کرنے کے لیے. خیر، علم دین کو عام کریں، کیونکہ ایک مقولہ ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا بھلائی کرنے والے کی طرح ہے. تو اگر آپ رہنمائی کریں گے کسی کی
آپ کی وجہ سے کوئی پڑھ لے گا تو انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ آپ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ ہمیں جو ہے دعائے خیر میں یاد فرمائیں۔ طبیعت ناساز ہے، کچھ پریشانیاں ہیں، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور آپ کے صدقے ہماری پریشانیاں دور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔